مذاکرات حکومت اور اپوزیشن کے درمیان یہ کتنا ممکن ہے؟ کتنی ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ ایک دوسرے کی پوری کی جا سکتی ہیں، اور کیا جو یہ ریسنٹ آفر ہے یہ سیریس ہے یا نہیں ہے؟ اس پہ بات کریں گے پروگرام کے حصے میں۔ نعیم اشرف بٹ صاحب، ہیڈ آف انویسٹیگیشن سیل ARY نیوز ہمارے ساتھ موجود ہے، بہت شکریہ بٹ صاحب۔ میرے خیال سب سے پہلے تو یہ جو 5 بڑے بیٹھ کر بات کر لیں تو صورتحال بہتر ہو سکتی ہے۔ حکومت کی طرف سے مذاکرات کی آفر، لیکن ایک مشروط آفر ہے۔ اپوزیشن تحریک انصاف کو معلوم نہیں کہ انہوں نے فی الحال مزاحمت کرنی ہے، مفاہمت کرنی ہے، مختلف اس میں دھڑے ہیں۔ کدھر کھڑا ہے پورا معاملہ اس وقت؟ جی ماریا، اصل میں اس کا تھوڑا سمجھنا ہے کہ ایک دو چیزیں جو پس پردہ رہیں وہ سامنے نہیں آئیں، جہاں سے شروع ہوا وہ پہلی خبر اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ سارا معاملہ جو ہے یہ نواز شریف صاحب نے شروع کیا ہے۔ یہ آپ کو میں کنفرم کر رہا ہوں، ہر طرف سے اس کو چیک کیا گیا ہے۔ یہ اچانک وزیر اعظم شہباز شریف نے نہ ہی بات کی ہے، نہ ہی ان سے پہلے خان صاحب نے جو کہا کہ اچکزئی صاحب بات کریں یا جو سینٹ میں ہیں علامہ صاحب وہ بات کریں۔ ان ساری چیزوں سے پہلے میاں نواز شریف نے اچکزئی صاحب سے یہ رابطہ کیا، اور رابطہ کار تھے رانا ثناء اللہ۔ اچھا، یہ بات ہے جب ایون خان صاحب سے ملاقاتیں بھی جاری تھیں، تو اس وقت میاں صاحب نے رانا صاحب کی یہ ڈیوٹی لگائی اور اچکزئی صاحب سے ملاقاتیں ہوئیں، رابطہ ہوا، اور یہ طے ہوا کہ اچکزئی صاحب جو ہیں وہ کردار ادا کریں گے، رانا صاحب سے رابطے میں رہیں گے، اور میاں صاحب کی پوری سپورٹ تھی۔ اب کہنے کو اچکزئی صاحب اپوزیشن میں ہیں، میاں صاحب جو ہیں وہ حکومت کے وہ سربراہ کہہ لے پارٹی کے، اور شہباز شریف صاحب کو بڑے آڑے ہاتھوں بھی لیتے ہیں اچکزئی صاحب اسمبلی میں، لیکن اندر کھاتے جو ہیں وہ اس وقت میاں صاحب کے ابھی بھی، جس طرح PDM کے دور میں تھے، ابھی بھی اچکزئی صاحب میاں صاحب کے اتحادی ہیں، کنفرم ہے یہ۔ تو جب وہ بات ہوئی تو پھر اس کے بعد خان صاحب کو بھی ایک میسج دیا گیا، انہیں بھی پہنچایا گیا یہ میسج کہ اچکزئی صاحب پہ آپ بھی اتفاق کریں، اور پھر انہوں نے کہا، جب زیادہ ہمیں حیرانی ہوئی، انہوں نے کہا کہ محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر جو ہیں یہ ان کو اتھورائز وہ کیا کہ آپ جو ہیں وہ بات کر سکتے ہیں، اور پھر ایک وہ جو تحریک تحفظ آئین کی میٹنگ ہوئی، پھر اس کے علاوہ سیاسی کمیٹی PTI کی ساروں نے ساتھ ساتھ، لیکن مزاحمت اور جو دوسری چیزیں ہیں وہ چلتی رہیں، اور حکومت کی جانب سے بھی ابھی تک یہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے کہ آپ پہلے اپنا ٹویٹ جو ہے وہ اس نہ کریں اداروں کے خلاف، یا اس طرف سے یہ کہا جا رہا ہے آپ پہلے ملاقاتیں کروائیں، یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چلی، لیکن CBMs بھی اس میں شروعات ہو گئی۔ یہ تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی بات کر رہے ہیں، تحریک انصاف کی بات کریں، پیپلز پارٹی بھی تو پلیئر ہے اس کے اندر بٹ صاحب۔ جی بالکل، میں ادھر ہی جا رہا تھا کہ آپ دیکھیں کہ یہ جو 3 لوگ نون لیگ کے بے نظیر کی برسی پر گئے، یہ برسی تو ایک سامنے کی چیز تھی، لیکن اندر کھاتے یہ بھی وہ پیغام میاں صاحب کا لے کر گئے، اور اسی پر پھر زرداری صاحب نے اگلے دن تقریر میں مفاہمت کی بات کی۔ پھر یہ 2 روز پہلے زیادہ بامعنی بات جو بیان آیا زرداری صاحب کا، وہ اگلی جو اہم ترین خبر ہے جو آج آپ کے شو میں ناظرین کو دینی ہے، وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہے۔ لیکن یہ آپ سمجھ لیں کہ اس میں پہلا CBM پھر ہوا کہ جب آپ اچکزئی صاحب کو میاں صاحب خان صاحب سب کہہ رہے ہیں، تو پھر ان کو ایاز صادق صاحب بڑے پرسنل ہوئے تھے، ان کو اپوزیشن لیڈر کا نوٹیفیکیشن نہیں ہو رہا تھا، پھر ایک دم وہی ایاز صادق جو ہیں وہ ان سے کاغذات مانگ رہے ہیں، اور وہ کاغذات بھی دیکھیں، یہ بھی ایک اہم بات ہے کہ دینے کون گیا، وہ بیرسٹر گوہر گئے، جو اکثر وہ تردید تو کر دیتے ہیں لیکن وہ ہمیں خیر تصدیق بھی کر دیتے ہوتے ہیں بہرحال۔ تو یہ وہ ساری چیزیں تھی، CBMs ہو رہے۔ پھر اس میں جو اہم بات ہے اس کو آپ نے زرداری صاحب کا جو 2 دن پہلے کا بیان ہے، جس میں انہوں نے ایک لائن بڑی اہم تھی، کیونکہ مجھے اس خبر جو دے رہا ہوں آپ کو، اس سے آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ وہ کہہ رہے ہیں اب وقت ہے کوآپریشن کا، ہیٹ کا وقت نہیں ہے، اب معاملات کو سلجھانا ہے۔ وہ پھر یہ پتہ یہ چلا ہے کنفرم کہ کچھ 10 سے 12 لوگوں کے ملاقات ہوئی ہے اہم شخصیت سے، اس کو کچھ ذرائع انٹرویو اس کا نام دے رہے ہیں، وہ گورنر خیبر پختونخوا کے لیے وہ ہوئے، لیکن اس میں اہم ترین بات جو بہت بڑی خبر ہے، اس میں ایک PTI کے اہم رہنما بھی شامل ہیں، جنہوں نے گورنر خیبر پختونخوا کے لیے
اہم شخصیت سے ملاقات کی، انٹرویو بھی اس کو کہہ سکتے ہیں. اب یہ بہت بڑا بریک تھرو ہو سکتا ہے جو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب کوآپریشن کا وقت ہے. ہو سکتا ہے دوسرا سی بی ایم یہ ہو، پہلا جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر کا نوٹیفیکیشن یہ کرنا چاہ رہے ہیں، دوسرا ہو سکتا ہے سی بی ایم یہ ہو. لیکن جو دوسرے لوگوں کی ملاقات ہوئی ہے ان میں کچھ سابق ججز ہیں، کچھ سابق بیوروکریٹس ہیں اور ٹیکنوکریٹس ہیں، کچھ سیاستدان بھی ہیں. ان میں ایک نام تو آفتاب شیر پال صاحب بھی ہیں. لیکن اہم بات یہ ہے کہ وہ جو اہم رہنما ہیں پی ٹی آئی کے خیبر پختونخوا کے ہی پرانے وہ کھلاڑی ہیں، وہ انہوں نے بھی اہم ملاقات کی ہے، انٹرویو دیا ہے. یہ کوئی فیصلہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے کوئی کسی اور کا قرعہ نکل آئے، لیکن وہ بھی پروبیبلز میں شامل ہیں. ان کا حالی یہ ملاقات اور انٹرویو دینا ہی یہ سمجھ لے یہ بہت بڑی بات ہوگی کہ کم از کم یہ سوچ ہے ایک اہم عہدے کے لیے، جہاں پر کہ وہ پہلے یہ تھا کہ گورنر راج اور اپنی مرضی کا وہ پیپلز پارٹی کا اس وقت ہیں، وہ نون لیگ لے آئے گی، مولانا بھی اس میں کھلاڑی ہیں. لیکن جب پی ٹی آئی کے ایک رہنما سے ملاقات ہو جانا، پھر انٹرویو کچھ اور لوگوں کے اور وہ بھی شامل ہیں، یہ ایک بڑی اہم بات ہے. پھر جو تیسری خبر ہے وہ اسی کے ساتھ اٹیچ ہے، مان گیا وہ بڑی اہم وہ بھی ہے. وہ آپ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا وہ اس وقت بھرپور تعاون کر رہے ہیں سیکیورٹی اداروں سے. وہ علی امین گنڈا پور سے کافی آگے ہیں اس معاملے میں، اور اس کا ہی انہیں ثمر یہ ملا. یہ جو لاہور کا ان کا دورہ تھا انہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہوئی، ہلکی پھلکی موسیقی، بیانات، صحافی نے سوال کر لیا، یہ کوئی وہ نہیں ہے. اصل بات تھی کہ انہیں روکا نہیں گیا. یہ ان کا وہ ثمرات تھے کہ جو وہ تعاون کر رہے ہیں خیبر پختونخوا میں وہ اداروں کے ساتھ. اور پھر اب جو دوسرا ان کا دورہ بھی ہے جو کراچی یا سندھ میں جانا ہے، وہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے. یہ بھی ایک اہم سی بی ایم ہے. اس وقت معاملہ سی بی ایمز تک پہنچے ہوئے ہیں. جو رانا ثناء اللہ ہیں وہ بڑی اہم ان کا رول ہے اس وقت، اور میاں صاحب کو وہ اکیلے اس وقت ریپرزینٹ کر رہے ہیں. یہ سب کچھ یہ سٹارٹ جو ہے یہ میاں صاحب نے کیا، یہ ان کی خواہش ہے. اور پھر 5 بڑوں کا نام بھی رانا ثناء اللہ صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں پریکٹیکلی. بہت شکریہ نہیں مشرف بٹ صاحب، بڑی مزیدار ہمیں انسائٹ دے کر گئے ہیں اس وقت پالیٹکس کے اندر ہو رہا ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک ہمیں دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ.